نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 76 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں یعنی جس پہلے بیان ہو چکا ہاروت و ماروت، یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تو کفر اختیار نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، بس یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ تعالی کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ جو چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دینے والی ہے اور فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ بابل شہر کسی زمانے میں بڑا بارونق اور بڑا مشہور شہر تھا، آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا تھا اور تہذیب کا بھی مرکز تھا۔ عراق کے اندر تھا یہ شہر، اور یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی اور مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچے تھے۔ تو بہرحال بابل شہر مشہور شہر تھا، اور اس شہر میں جادو کا بڑا زور تھا۔ یہودیوں کے جو علم والے لوگ تھے وہ جادو کیا کرتے تھے، اور اپنے اس جادو کو وہ اپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے کہ یہ ہماری کرامتیں ہیں جو تمہیں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی یہ تمہارے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ کرامت نہیں ہے۔ لوگ کہتے کہ تم تو جادو جانتے نہیں ہو، لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ وہ کہتے رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں، مگر وہ کفر ہے، اس لیے تم جادو نہ سیکھو، اور اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ہم آزمائش اور امتحان میں ہم تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہاروت و ماروت کے ذریعے سے بھی جادو آیا ہے دنیا میں، اور دوسرا جنات کے ذریعے سے بھی جادو پھیلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں کچھ کہانیاں بھی مشہور ہیں جو کہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں اور ان سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی مفسرین نے بھی نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بطور
آزمائش کے ان کو بھیجا اور ان فرشتوں میں خواہشات جو انسانوں کے اندر رکھی ہیں وہ خواہشات فرشتوں کے اندر رکھ دی. تو وہ فرشتے جب زمین پر آئے تو ان فرشتوں کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑ گئی اور یہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے درخواست کی. اس عورت نے خواہش کی تکمیل کے لیے شرط لگائی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو جسے تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو. فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا. پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا. فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی تو عورت نے کہا اچھا یہ شراب پی لو، بڑی لذیذ ہے. فرشتوں نے شراب پی لی اور نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا. اس کے بعد گناہ کے بھی مرتکب ہوئے اور وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی اور وہ ہاروت و ماروت بطور سزا کے بابل کے شہر کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. حاشا وکلا. یہ باتیں کچھ لکھی ہیں مفسرین نے بھی تفسیروں کے اندر. میں نے عرض اس لیے کیا ہے کہ کسی کتاب میں کسی رسالے میں آپ بھی شاید دیکھا ہو آپ نے یا دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس طرح کی کہانیاں یہ اسرائیل کی گھڑی ہوئی، بنی اسرائیل کی گھڑی ہوئی ہیں، یہودیوں کی گھڑی ہوئی ہیں. ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. قرآن حکیم نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور آزمائش کے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو آ کر بتائیں کہ بھئی جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے. جادو جو ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اس میں اسباب ہوتی ہیں، مخفی طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے، جبکہ جو معجزہ ہے وہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے. جو جادو ہے وہ جادوگر کے اختیار میں ہوتا ہے، جو معجزہ ہے وہ نبی کے ہاتھ پر تو ظاہر ہوتا ہے لیکن نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. کرامت جو ہوتی ہے وہ کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے لیکن ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. اختیار اللہ کا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اسے ظاہر فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ہمارے اس ہندوستان میں، وہ فرماتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک پنڈت تھا اور وہ ریلوے اسٹیشن پہ آیا جہاں پر کافی رش ہوتا ہے، کافی لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں آ کر وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ تمہیں مولویوں نے ایسے برقرار رکھا ہے، ان کے پاس کیا ہے، آؤ میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں. چنانچہ وہ زمین کو اشارہ کرتا، زمین کھل جاتی، وہ اس میں داخل ہو جاتا اور پھر دوسری طرف یعنی کچھ فاصلے پر دوسری طرف پھر زمین سے باہر نکل آتا، پھر وہاں سے داخل ہوتا تو یہاں نکل آتا، یعنی زمین کے اندر داخل ہو کر دوسری جگہ پہ نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی کرامت ظاہر کرتا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر یہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ حضرت ایسا ایک ہندو پنڈت ہے اور جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام لیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور مجھے وہ دکھاؤ. چنانچہ حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ وہاں ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جو بیٹھا ہوا ہے وہی پنڈت ہے. تو حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے اور اس پنڈت سے آ کر فرمانے لگے سنا ہے کہ تو زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دوسری طرف پھر نکل آتا ہے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا لو جی ابھی دیکھو. تو اس نے زمین کو اشارہ کیا، زمین کھلی اور وہ اس میں داخل ہوا، زمین مل گئی. اور جب وہ زمین میں داخل ہوا، زمین ملی، حضرت سہارنپوری نے فوراً اپنی جوتی اتاری اور وہ جوتی لے کر زمین کے اوپر اس جوتی کو مارنے لگے اور کہنے لگے اے زمین پکڑ لے اسے، خبیث کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے، پنڈت باہر نہیں نکلا. اس کے بعد جگہ جگہ سے زمین کھودی گئی لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ پنڈت کہاں گیا. یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. کرامت اور چیز ہوتی ہے، جادو اور چیز ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت کبھی کبھار دکھا دیا کرتے ہیں.
یہ لوگ کچھ کرشمے کرتے ہیں اور کچھ شعبدے باز ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. جس طرح ایک مرتبہ ہندوستان میں جبکہ انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں پر ان کا سکہ چلتا تھا تو ان کے وقتاً فوقتاً پادری آیا کرتے تھے، برطانیہ سے آیا کرتے تھے، مسلمانوں کو للکار کر مخاطب کیا کرتے تھے، پیٹھ پر پشت پناہی حکومت کی ان کو حاصل ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک پادری یہاں پہ آیا اور اس نے یہ کیا کہ اپنی بائبل کے اوراق جو تھے ان پر مسالہ لگا دیا تھا، ایسا مسالہ کہ جس پر آگ نہیں اثر کرتی تھی. تو اس نے وہ مسالہ لگایا ہوا تھا اور اس نے آ کر چیلنج کیا چوکوں میں کھڑے ہو کر دہلی میں کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، آؤ آگ میں ڈالتے ہیں، تم اپنا قرآن لے کر آؤ، میں اپنی بائبل لے کر آتا ہوں، آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو کتاب جھوٹی ہوگی معاذ اللہ وہ جل جائے گی. چنانچہ یہ اطلاع ملی محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو. آپ نے فرمایا کہ میں ابھی آتا ہوں. حضرت شاہ صاحب وہاں پر پہنچے، جبکہ وہ سٹیج پر للکار رہا تھا، حضرت پہنچ گئے، فرمانے لگے کہ میرے پاس کتاب اللہ کا قرآن ہے، تمہارے پاس کتاب بائبل ہے، اور تم چیلنج کر رہے ہو کہ ان دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو سچی کتاب ہوگی جل جائے گی، جو جھوٹی ہوگی معاذ اللہ وہ جل جائے گی، جو سچی ہوگی وہ بچ جائے گی. تو فرمانے لگے کتابوں کا کیا قصور ہے، قرآن نے کیا قصور کیا ہے، بائبل نے کیا قصور کیا ہے. آؤ ایسے کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تم بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، جو سچا ہوگا کتاب سمیت بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا کتاب سمیت جل جائے گا. جب یہ سنا چیلنج تو وہاں سے پادری بھاگ گیا. تو بہر طور یہ شعبدے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے معجزہ اور کرامت اور چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے بھیجا، بابل شہر میں بھیجا دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ سیکھو، کفر ہے، کفر کا کام نہ کرو. لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا. ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. دیکھ لیجئے آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلایا ہی کرتی ہے، جو چیز بھی ڈال دی جائے وہ جل جاتی ہے. لیکن اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آپ کے جسم کا، بدن کا ایک بال بھی وہ آگ نہ جلا سکی، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گل و گلزار ہونے کا حکم مل گیا تھا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم مل گیا تھا. تو اس نے حکم کو مانا. اسی طرح زہر کے اندر اللہ رب العزت نے اثر رکھا ہے کہ جب کوئی کھا لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ زہر پیش کیا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے وہ سارا زہر پی لیا. لوگ حیران رہ گئے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اندر چلا جائے کسی جسم میں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ ساری بوتل، ساری شیشی خالد نے پی لی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا. خالد بن ولید اسی طرح جنگ لڑتے رہے، بلکہ یہ ہوا کہ جو تھوڑا بہت نزلہ زکام تھا وہ ختم ہو گیا، جو اور پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ پھرتی اور تیزی اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں پیدا فرما دی. تو ہر چیز میں نفع اور نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے. اور ایک تو نقصان دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان، مالی نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اور بڑا نقصان یہ ہے کہ سیکھنے سے آدمی
کافر ہو جاتا ہے، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہیں دیتی، یعنی ان کا سیکھنا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان اور آخرت میں بھی اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ آج ہم دیکھ لیں، اپنے معاشرے پر نظر دوڑا لیں، آج ہمارا بھی وہی حال ہو چکا ہے جو بنی اسرائیل کا حال تھا۔ آج ہمارے اندر بھی وہی چیزیں آ چکی ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھیں۔ آج جادو اور سحر عام ہو چکا ہے، آج تعویذ گنڈوں کا کاروبار عروج پہ ہے۔ کبھی تو جادو کے لیے مشہور شہر ہوا کرتے تھے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں پہلے نمبر کا جادو وہ اسرائیل میں تل ابیب میں ہوا کرتا تھا، دوسرے نمبر پہ مصر کا نمبر آتا تھا، تیسرے نمبر پہ بنگال کا نمبر آتا تھا، لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شہر جادو کا مرکز بن چکا ہے۔ ہر قسم کی مدد شیاطین سے طلب کی جاتی ہے، اور شیاطین سے جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور ان کو خوش کیا جاتا ہے، ان کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت چھتوں پہ ڈالا جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں، ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں جو جنات کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لوگ بھی دھڑا دھڑ چلے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں کا بھی نقصان، ایمان کا بھی ضیاع، اور ایک ایک بات پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری معلومات پہلے سے ہی کر لینی ہے، وہ پہلے سے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑکے کا نام ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، ذرا ان کے ستارے ملا کر دیکھ لیجئے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ رشتہ کیسے ہوگا، آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا، تو پھر وہ اپنا حساب کر کے بتاتے ہیں بھئی رشتہ بہتر ہے، چل سکے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں چل سکے گا۔ بہر طور یہ سارے وہی کرتوت ہیں، سارے وہی کام ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر پائے گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بنے، ان کی ہلاکت کا سبب بنے، اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب بنے۔ آج ہم بھی اس راستے پر چلے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ دیا ہے، در در پہ جھکے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے پروردگار کے در کو تھام لے، اسے پکڑ لے، اللہ رب العزت سے لو لگا لے، اللہ رب العزت کی محبت سے اپنے دل اور سینے کو روشن کر لے، تو اسے پھر جگہ جگہ در در پر جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے پھر تعویذ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، گنڈے لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر پروردگار عالم اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی بدعت اور ہر قسم کے جادو، سحر، شیاطین، جنات اور ان اعمال سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ثابت قدم رکھے۔ وآخر الدعوانا عن